دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے اللہ تعالیٰ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین مجھے پتہ ہے جتنے مومنین نے مرضی میں جو دعا لگائی ہے مالا خالق ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مالا خالق تجمل بھائی کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، یقیناً عالی کی متعالی فرمائے، انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور جتنے مومنین و اولاد جتنے حاضرین ہیں ان کے لیے حاجات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ صلوات بھی پڑھیں، تھوڑا بڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا بڑا بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق لہدایتنا نبیا امیا مکیا مدنیا رسولا شفیا والذی نصبہ لہدایتنا علیا ولیا تقیا نقیا مہدیا ہادیا شمسا مضیا ثم احدا عشر کوكبا ذریا عابدا زاہدا شاکرا وبرضائہ رضیا، الصلاة والسلام علی رسولہ الذی هو الرسول وسبیلہ الذی هو خیر السبل ونذیرہ الذی هو خیر العذر، الذی قال فی شانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علی اطرتہ التي ہی خیر العطر وأسرتہ التي ہی خیر الأسر وشجرته التي هي خير الشجر التي نبتت حرم وبسطت في كرم، التي قال في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ الصلاة والسلام على حسین المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا الذي كان جسمه عريانا ودفنه بلا غسل بلا كفن، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرے محترم سامعین، میرا یہاں پہ پہلا موقع ہے آپ کی زیارت کرنے کا۔ آپ نہیں جانتے کہ میرا انداز خطاب کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے، یعنی آپ ایک لحاظ سے مجھ سے اجنبی ہیں، ایک لحاظ سے میں آپ سے اجنبی ہوں، آپ مجھ سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں۔ اپنی خطابت کا پہلا جملہ آپ کے ہدیہ کر کے اور آپ کی سماعت کو خریدتے ہوئے میں اپنے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اسی لحن میں میری گفتگو جائے گی۔ یعنی آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، ایک لحاظ سے آپ مجھ سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں۔ قبلہ صاحب قیامت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ اچھا، گفتگو اب میں نے 2 صلوات پڑھائی، اس لیے پڑھائی تاکہ آپ کی توجہ کہیں اور نہ چلی جائے، مکمل میری طرف رہے گی۔ یعنی میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کو نہیں پتہ میرا انداز خطابت کیا ہے،
مجھے نہیں پتا کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے، یعنی آپ مجھ سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں، لیکن اتنا تو یقین ہے نا اس ذکر میں کوئی اتنا اثر ہے کہ جو ہماری اجنبیت کو ہماری عرفیت میں بدل دے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں باعظمت، اچھی، بابصیرت، دینی، تہذیب یافتہ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے، زمین پہ سر اٹھا کے چلنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے 14 ہادی عطا کیے۔ بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اللہ کا ہم پہ کتنا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس در پہ جھکا کر در بدن کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے۔ اللہ کا ہم پہ کتنا، ذرا اس دنیا کے جھرمٹ سے جان چھڑا کے گوشائے تنہائی میں جا کے ذرا اس بات کو سوچے نا کہ اگر یہ محبت، یہ ولایت علی اللہ ہمیں عطا نہ کرتا تو نہ جانے کس کس کے در پہ جا کے ہم ولایت کے سوالی بنتے۔ اللہ کا جاگو میرے ساتھ بولنا، لطف آئے گا آپ کو یاد، یعنی اللہ کا ہم پہ کتنا یہ کرم اور لطف اور فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ہستی کی ولایت عطا کی ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بلند آواز سے، ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدر، ایسے پاک کمال علی، اس کی ہمیں عطا، ولایت اس کی اللہ نے عطا کی کہ جو با کمال ہے۔ ابھی دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور دیکھوں گا، اللہ نے یہ دین مبین اسلام جو ہمارے لیے خاص کیا ہے، اس دین میں داخل ہونے کے لیے پہلا عقیدہ ہے توحید۔ اور توحید میں بڑی جلدی سے، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش کم ہے اور میں چاہتا ہوں آپ بڑی جلدی سے میرے ساتھ آ جائیں، اور یہ اللہ اپنے آپ کو منوا کے ان سارے بندوں کو عقیدہ سمجھا دینا چاہتا ہے۔ خبردار اپنے عقائد میں انہیں شامل کرنا جو صاحب کمال ہو۔ میں آپ سب کا وکیل بن کے آپ کی طرف سے بارگاہ الہیت میں التجا کروں گا، مالک مجھے بتا تو صحیح، ہم مانے تو کسے مانے؟ بولا میرے ساتھ لطف آئے گا آپ کو، ہم مانے تو کسے مانے؟ اپنے عقائد میں شامل کرے تو کسے شامل کرے؟ ہم مولا مانے تو کسے مانے؟ کس کمال کے مالک کو مانے؟ عجب نہیں کہ آواز توحید آئے، اسے مانو کہ جو کمال کی اس منزل پہ فائز ہو کہ اگر دنیا میں آئے تو خانہ کعبہ میں، دنیا سے جائے تو مسجد کوفہ۔ اسے مانو جو کمال کی اس منزل پہ فائز ہو، دنیا میں آئے خانہ کعبہ، دنیا سے جائے تو مسجد کوفہ۔ میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے الف لام میم، توجہ ہے نا آپ سب کی، الف لام میم، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کیوں نازل کیا ہے؟ ان کی مراد کیا ہے؟ ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کیا ارادہ ہے ان کو نازل کرنے کا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دنیا کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، یا وہ اللہ جانتا ہے یا محمد اور آل محمد جانتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجب یہ راز تو نے قرآن میں بھر دیا۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجب یہ راز تو نے قرآن میں بھر دیا۔ اور مفسروں کا اب تک الجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔
دنیا محتاج ہے اہل بیت کی، دنیا محتاج ہے آل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے۔ ہمیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، ایک ایک بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے میرے ساتھ بولیے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جو ھدی للمتقین ہے، پھر پہلے جعفری سے لے کے آخری حلالی موالی تک ہر بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے مجھے جملہ کہنے کا حق دیجیے نا، قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے جو متقی ہو، علی ان کی امامت کرتے ہیں جو تقوی کی منزل پہ فائز ہو۔ علی قرآن نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وارثان کتاب نہ سمجھائیں۔ اچھا یہی کہا جاتا ہے نا قرآن کافی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا قرآن کافی ہے۔ ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو نازل کیا ہے۔ لا ربی ولا شابس فی کتاب مبین، ہر خوش و در کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں پہلی سورت ہے سورہ بقرہ اور اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ جاؤ اگر قرآن کافی ہے تو اس ایک آیت کا مطلب مجھے سمجھاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن سمجھنا چاہتے ہو نا، القرآن من علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی نے سمجھانا چاہتے تھے اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو علی کے در پہ آنا، علی نہ سمجھ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ یعنی نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی سمجھانا چاہتے ہیں قرآن کتنا علم والا ہے جتنے علی۔ علی بولو میرے ساتھ لطف آئے گا آپ کو یاد، علی کتنے علم والے ہیں جتنا قرآن، قرآن کتنا عظیم ہے جتنے علی، علی کتنے عظیم ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا اعلیٰ ہے جتنے علی، علی کتنے اعلیٰ ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا ہدایت کرنے والا ہے جتنے، بولو میرے ساتھ جسے نام علی اچھا لگتا ہے، قرآن کتنا ہادی ہے جتنے علی، کتنے ہادی ہے جتنا قرآن، کتنا لاریب ہے جتنے علی، کتنا لاریب ہے جتنا قرآن، کتنا بے عیب ہے جتنے علی، کتنے بے عیب ہے جتنا قرآن، کتنا بے مثل ہے جتنے علی، کتنا بے مثل ہے جتنا، یعنی قرآن کتنا عظیم ہے جتنے علی۔ ایک ایک بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے میں بڑی آیت لایا ہوں اور قرآن سے استدلال کر کے جا رہا ہوں، اور یہ آیت آپ کو تحفے میں دے کے جا رہا ہوں۔ میری ساری مجلس بھول جانا اور اس آیت کو اپنے چلو پار اپنے دامن میں باندھ کے لے جانا۔ یعنی قرآن کتنا ہادی ہے جتنے علی، علی کتنے ہادی ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا عظیم ہے جتنے علی، علی کتنے عظیم ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا اعلیٰ ہے جتنے علی، علی کتنے اعلیٰ ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا نورانی ہے جتنے علی، علی کتنے نورانی ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا عالم ہے جتنے علی، علی کتنے عالم ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا اعلیٰ ہے جتنے علی، علی کتنے اعلیٰ ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا لاریب ہے جتنے علی، علی کتنے لاریب ہے جتنا قرآن۔ چند مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے، قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے۔ بولو 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 لطف آئے گا۔ یعنی قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کی کتاب کا مزاج کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ لطف آئے گا آپ کو۔ یعنی قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کی آیت بولی وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ قرآن یہ کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ میں پہاڑ پہ آؤں، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مجھے سمجھ آ گئی قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، علی کعبہ میں آئے دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن
قرآن پہاڑ پہ آئے، پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، علی کعبہ میں آئے، کسی نے کیا خوب کہا، وہ کہتے ہیں جی علی کعبہ میں آئے یہ ایک حادثہ تھا، حادثاتی طور پہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ دیوار کے پاس گئیں اور زلزلہ آیا، دیوار میں گراڑ آ گئی، فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ میں کہتا ہوں جہاں گراڑ آئے جس دیوار میں، اس سے بھاگا جاتا ہے، اس سے ہٹا جاتا ہے، اس سے دور جایا جاتا ہے، اس کے اندر نہیں جایا جاتا۔ میں فاطمہ بنت اسد سے پوچھوں گا، اے فاطمہ بنت اسد مجھے تو ہی بتا دے کہ تو اندر کیوں گئی، باہر کیوں نہیں بھاگی؟ اور جب نہیں فاطمہ بنت اسد کا جواب ہے میں فرار کی ماں نہیں، میں حیدر قرار کی ماں ہوں۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ فاطمہ بنت اسد۔ اسی لیے کیا شاعر خوب کہتا ہے، علی کی آمد کعبہ میں اگر ایک حادثہ ہوتا، نشان اب تک جو باقی ہے کب کا مٹ چکا ہوتا۔ خدا مجھے لے گیا ہے، میں وہ نشان دے کے آیا ہوں، خدا مجھے لے گیا ہے، میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایک موالی کو لے جائے، ہر ایک علی والے کو لے جائے اور وہ نشان دیکھیں۔ شاید کہتا ہے اگر علی کی آمد کعبہ میں اگر ایک حادثہ ہوتا، نشان اب تک جو باقی ہے کب کا مٹ چکا ہوتا، نشان اب تک جو باقی ہے کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اور اکثر سوئے کعبہ کو دیکھ کر میں یہی سوچتا ہوں محسن، جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں علی رہتا تو کیا ہوتا، جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتا تو کیا۔ علی کی آمد کعبہ میں کمال۔ اچھا ایک علی قرآن کے ساتھ ہے، اگر اجازت دو تو ایک اور نبی کا فرمان سنا دو۔ جو نبی کا ایک اور فرمان سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا الحق من علی فن علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ جو اگلا جملہ ہے وہ اس سے وزنی جملہ ہے۔ نبی نے کہا یہ نبی کا جملہ ہے اور آپ ایک ایک بندہ نبی کے جملے پہ ایک ایک بندہ بولنا۔ یعنی کیا کہا، حق علی کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ اب میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ یا علی اب میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات کر دی ہے، اب وہ کام کیجئے گا جو حق والا ہو، وہاں جائیے گا جو حق والی جگہ ہو۔ نبی نے علی سے کچھ نہیں کہا بلکہ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور نبی نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، مالک اب حق کو ادھر پھیرنا جدھر جدھر علی جائے، جدھر جدھر۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، اجازت دیتے ہو، معیار حق ہے ذات علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ہے معیار حق۔ اگر حق کو دیکھنا چاہتے ہو، نہ دیکھنا حق کدھر ہے، دیکھنا علی کدھر ہے۔ جسے جملہ پسند ہے وہ بولے، جسے جملہ نہ پسند ہے وہ بے شک خاموش ہے۔ اگر حق دیکھنا چاہتے ہو نہ دیکھنا حق کدھر ہے، دیکھنا علی کدھر ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔ پھر جملہ کہہ دوں، اگر علی منبر پہ تو حق منبر پہ، اگر علی مسند پہ تو حق مسند پہ، علی مسجد میں تو حق مسجد میں، علی بازار میں حق بازار میں، علی کمبل کے ساتھ حق کمبل کے ساتھ، علی بوزن کے ساتھ حق بوزن کے ساتھ، علی سلمان کے ساتھ حق سلمان کے ساتھ، علی گھر میں حق گھر میں، علی میدان جنگ میں۔ بولو بولو میرے ساتھ، جہاں لطف آئے گا آپ کو کہ کوئی جملہ ہے جو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، یعنی جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔ علی گھر میں
میدان جنگ میں تو حق میدان جنگ میں جا تو فتویٰ لگا، میرے پہ فتویٰ نہ لگا، مجھے کافر نہ کہہ، محمد مصطفیٰ پہ فتویٰ لگا، اپنی صحیح ستہ کو پڑھ لے۔ میرے نبی نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، اللہم اجر الحق حیث ما دار علی۔ مالک اب حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جائے۔ اگر علی گھر میں ہے، حق گھر میں ہے، علی بازار میں ہے، حق بازار میں ہے، علی منبر پہ ہے، حق منبر پہ ہے، علی گھر میں ہے، حق گھر میں ہے، علی جگ میں ہے، حق جگ میں ہے۔ تو اب جس کسی نے بھی جب کبھی جہاں کہیں جس کسی نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی، اس نے حق کے خلاف تلوار اٹھائی۔ جس کسی نے علی کے خلاف قیام کیا، اس نے حق کے خلاف قیام کیا۔ جس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی، اس نے حق کے خلاف تلوار اٹھائی۔ پھر مشرک بھی ہم ہیں، پھر توہین کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ہم سے نہیں ہوتا کہ جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے، جو حق کے خلاف تلوار اٹھائے، وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا ہے۔ اسے ہم رحمت اللہ نہیں کہہ سکتے، ہماری طرف سے چھٹی ہے۔ جھوٹے سائن کر کے پرمٹ منظور کروا کے تمہارا جو دل چاہتا ہے کر لو، ہم مر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں دشمن علی کے لیے نرم گوشہ نہیں آ سکتا۔ دشمن علی کل بھی لعنتی تھا، دشمن علی آج بھی لعنتی ہے، دشمن علی کل بھی جہنمی تھا، دشمن علی آج بھی جہنمی ہے۔ وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ حب علی کل بھی رحمت اللہ، آج بھی رحمت اللہ۔ علی معیار حق ہے، ذات علی ابن ابی طالب۔ ٹائم پہ علی، اچھا مجھے اجازت دیتے ہو تمہیں بتاؤں حق کیا ہے؟ اجازت دیتے ہو؟ علی حق کے ساتھ ہے نا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے نا، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، وہ نبی کہ جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، کہ جن کے کلمے سے ہم اسلام پہ ہیں، اگر ایک لحظے کے لیے بھی ہم ان کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے۔ اب حق کسے کہتے ہیں؟ تلقین پڑھتے ہو نا، اللہم انی اشہد انک حق، مالک میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے، والمیزان حق، والکتب حق، والموت حق، والنشور حق، والصراط حق، والنار حق، والجنت حق، والمیزان حق۔ مالک میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے، موت حق ہے، آسمانی کتابیں حق ہے، نبی حق ہے، فرشتے حق ہے، موت حق ہے، موت کے بعد دوبارہ جگایا جانا حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، عراف حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اور میرا بادشاہ علی، میرا مرشد علی حق کے ساتھ ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ علی ہے، کتابوں میں علی ہے، فرشتوں کے ساتھ علی ہے۔ جس کا بندے کا ایمان ہے میرے ساتھ بولنا، موت کے وقت سرحانے علی ہے، قبر میں علی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت ساتھ علی ہے، صراط میں علی ہے، میزان میں علی ہے، عراف میں علی ہے۔ ارے حد ہو گئی، جنت بھیجنے والا علی ہے، جہنم میں ڈالنے والا علی۔ جنت علی، جنت بھیجنے والا کون ہے؟ اچھا بولو جدا ایمان ہے۔ اردو سمجھ ہوتی تو ہوتی ہے نا؟ جنت بھیجنے والا کون ہے؟ جہنم میں ڈالنے والا کون ہے؟ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی تو ہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ جنت تو نے بنائی خود بانٹ دے، جنت تو نے بنائی اپنے مصطفیٰ سے بٹوا دے، یہ علی سے کیوں بٹواتا ہے؟ آج اپنی آواز توحید آئے میں رب العالمین ہوں، تو ایک کا عشق جنت، تو ایک کا گوہ جنت، تو ایک کا رب جنت، میں خود جنت نہیں بانٹوں
जन्नत, ऐसी जगह का नाम है जन्नत। क्या कमाल, जन्नत, हाँ कमाल। अल्लाह ने इन हस्तियों की हमें मोहब्बत अता की है, ऐसी कमाल हस्तियाँ। ये जो दीन मुबीन इस्लाम अल्लाह ने हम तक पहुँचाया है, अल्लाह ने दीन को पहुँचाने के लिए नबी भेजे और अल्लाह ने सारे नबी मासूम बनाए। अच्छा, नबी अल्लाह ने सारे मासूम बनाए, लेकिन अल्लाह ने किसी भी नबी को मासूमा बीवी नहीं दी। नबी, ये तारीख है, तारीख मुकम्मल जिम्मेदारी से तुम्हारे मकतब का तालिब इल्म हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यानी नबी सारे मासूम हैं, बीवी किसी की मासूमा नहीं। नबी सारे मासूम हैं, ज़ौजा किसी की मासूमा नहीं। नबी सारे मासूम हैं, शरीक हयात किसी की मासूमा नहीं। और अगर अल्लाह ने औरतों की तारीख में जनाब मरियम को मासूमा बनाया, अल्लाह ने शौहर से महरूम रखा। बोलो यार, लुत्फ आएगा आपको। बस आखिरी दो चार जुमले आपकी ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ। शरीक नबी सारे मासूम है, बीवी किसी की मासूमा नहीं। नबी सारे मासूम है, ज़ौजा किसी की मासूमा नहीं। नबी सारे मासूम है, शरीक हयात किसी की मासूमा नहीं। और अगर अल्लाह ने औरतों की तारीख में जनाब मरियम को मासूमा बनाया, अल्लाह ने शौहर से महरूम रखा। जाओ शियो, नाज किया करो, फख्र किया करो, जमीन पे सर उठा के चला करो। ये एजाज भी तुम्हारे मकसद को हासिल है। मुझे आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक घर नजर आया है कि जिस घर की छत के नीचे अली भी मासूम है, ज़हरा भी मासूमा है। अली भी मासूम, अली भी मासूम, ज़हरा भी मासूमा। और फिर अल्लाह ने किसी भी नबी को एक ही बीवी से दो मासूम बच्चे ले दिए। एक ही बीवी से एक बीवी से दो मासूम बच्चे ले दिए। ये एजाज भी तुम्हें हासिल है। माँ एक है, हसन भी मासूम है, हुसैन भी मासूम है, हसन भी मासूम, हुसैन भी मासूम है। और कैसे मासूम है कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये जन्नत कहते किसे हैं? जन्नत किस जगह का नाम है? अल्लाह कुरान में कहता है, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, मैंने जन्नत सजाई ही मुत्तकियों के लिए है। जन्नत में मुत्तकी जाएंगे, जन्नत में वली जाएंगे। बस आखिरी दो जुमले आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। बस मेरे पास भी टाइम है, मैं भी मोबाइल देख रहा हूँ। और खुदा खलक करे जिसने टाइम ये बनाया, ये बनाया खुदा का। ये ज़िक्र अहले बैत कोई वक़्त का मोहताज नहीं है। वक़्त ना था ये थे, वक़्त ना होगा ये होंगे। मुझे इसमें तक़द्दुस की कसम है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। अल्लाह कुरान में कहता है, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, मैंने जन्नत को सजाया है मुत्तकियों के लिए है। जन्नत में मुत्तकी जाएंगे, जन्नत में वली जाएंगे, जन्नत में मुहद्दिस जाएंगे, जन्नत में बिलाल जाएंगे, जन्नत में नबी जाएंगे। आज जिस जन्नत में आदम से लेके ईसा तक नबी जिस जन्नत में रआयत बन के जाए, उन ममलकत के सरदारों को हसनैन कहते हैं। ममलकत के सरदारों को हसनैन कहते हैं। मुफ्त में दीन मिला है ना, मुफ्त में दीन मिला है, इसकी कदर कोई नहीं है। इसकी कदर जाननी हो ना, या हुसैन से पूछो या ज़ैनब कुबरा से पूछो। मुफ्त में दीन मिल गया है ना, या हुसैन। खुदा कसम बड़ा लगा है, इतना दीन पे किसी नबी के बेटे का नहीं लगा होगा जितना अली की बेटियों का लगा है। बड़ा लगा है अली की बेटी का इस दीन पे। दीन पे अमल किया करो, दीन को ना छोड़ा करो, दीन पे अमल किया करो। हर कोई नमाज छोड़े
तुम ना छोड़ा करो, हर कोई गाने सुने तुम ना सुना करो, हर किसी की माँ बहन बेटी बगैर चादर के घर से चली जाए, लेकिन जब तेरी बेटी तेरी माँ तेरे घर की औरत खुदा ना करे बगैर चादर घर से जाने लगे ना, सामने आ जाया करो, हाथ जोड़ दिया करो, कहा करो हाँ हाँ चली जाती तू भी बगैर चादर के, अगर किसी और की करीब होती मत जा बगैर चादर के, चादर ले ले नजरें झुका के चल, देखने वालों को पता चले ज़ैनब की करीब जा रही। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, 61 हिजरी से लेके 95 हिजरी तक 35 साल इमाम सज्जाद जिंदा रहे। अज़ादारों, जब भी किसी ने पूछा ना और सैयद साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा मुसाहिब कहाँ है, अज़ादारों इमाम सज्जाद ने बाबा को याद नहीं किया, इमाम सज्जाद ने अली अकबर को याद नहीं किया, इमाम सज्जाद ने चचा गाजी को याद नहीं किया। और जब भी किसी ने पूछा और सैयद साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या था, इमाम ने फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम, मौला शहादत तो शहादत है, मौला शहादत तो आप घर का खानदानी विरसा है, मौला कब तक रोके रहोगे, कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो शहादत है, शहादत तो हमारे घर का खानदानी विरसा है। क्या ज़ैनब जैसी पुप्पी का बगैर चादर के कूफा और शाम के बाजारों में जाना, तमाशाइयों के मजमे में जाना, शराबियों के मजमे में जाना, अली के लहजे में खुतबे देना, क्या ये भी हमारी सआदत है? लोग नाच नाच कर कहते थे वो देखो बागी की बहन। अज़ादारों, जानना चाहते हो, एक रवायत आपकी ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ, सिर्फ एक रवायत जानना चाहते हो जनाब ज़ैनब के पर्दे की अहमियत क्या है। अज़ादारों, लिखी रवायत कि जब 19 माह रमज़ान, मिरकातुल इकान किताब है, वो किताब वाला लिखता है जब 19 माह रमज़ान सुबह के वक़्त एक मलऊन ने अली के सरे अक़दस पे वार किया ना, वो कहते हैं 2 आवाज़ें हैं जो कूफा में गूंजी। एक आवाज़ अली की थी, अली की आवाज़ है बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अज़ादारों, सवाल करो ना मुझसे, वो दूसरी आवाज़ किसकी थी? वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो जिब्राइल की आवाज़ थी। जिब्राइल का वहाँ रहे थे, कद गुजरा इब्ने अम्मे मुस्तफ़ा, अपने मुस्तफ़ा को मार दिया गया, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया। अज़ादारों, ये 2 आवाज़ें कूफा में गूंजी। जब कूफा वालों ने दोनों आवाज़ों को सुना ना, कूफा वालों ने अपने घरों को छोड़ दिया, मस्जिद कूफा की तरफ दौड़े, जन्नो मर्द सारे मस्जिद कूफा की तरफ दौड़े। मिरकातुल इकान वाला कहता है कि सारा कूफा मस्जिद गया, घर में अकेली बच गई ज़ैनब। ज़ैनब घर से निकले तो कैसे निकले? ज़ैनब के बाजारों में जाने की आदि तो नहीं ना, ज़ैनब घर से निकलने की आदि तो नहीं ना। अज़ादारों, ज़ैनब अपने कमरे से निकलती है, दरवाजे तक आती है, अल्लाह जाने क्या ज़हन में आ जाता है, फिर दरवाजे से हटती है, अपने कमरे तक जाती है। 40 या 70 चक्कर जनाब ज़ैनब ने दरवाजे और कमरे के माबैन लगाए। जब आखिरी दफा आई है ना, अल्लाह ने दरवाजे को कुव्वत गोयाई दी,